بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دربار میں بالکل خاموشی چھائی تھی۔ لب خاموش تھے مگر سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بولنے کی آواز صرف اس دکھیاری لڑکی کی تھی جس نے اپنا نام فریال بنت عبدالحمید بتایا تھا۔ اس کی سسکیاں سب کے دلوں پر خنجر کی طرح چل رہی تھی جب سسک کر وہ کہنے لگی کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطان محترم میرا سگا باپ وہاں پر خاموش کھڑا تھا۔ میں اپنے سگے باپ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو میرا یہ شوہر مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ آپ نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا نا، آپ ہی اسے سمجھائیں کہ مجھے اس طرح کے جہنم میں مت دھکیلے، میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ لیکن میرا باپ سر جھکائے ایک جانب کو کھڑا تھا، گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ بیٹی وہ تمہارا شوہر ہے، میرا تم پر حق تب تک تھا جب تک تم میرے گھر تھی، اب تم اپنے شوہر کے گھر ہو اور جو کچھ تمہارا شوہر کہے گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ کہنے لگی کہ اس شوہر جو مجھے کتنی مرتبہ طلاق دے چکا ہے، میری عزت نفس مجروح کر چکا ہے، جس کے لیے میں صرف ایک کھلونا ہوں، جب بھی اسے غصہ آتا ہے مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، مجھے نوچتا ہے، میں اس میں کام نہیں کر سکتی، مجھے طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد اس کی حوث جاگ جائے تو مجھے نوچنے کے لیے پھر سے آتا ہے، سابقہ شوہروں کے نام لے لے کر مجھے اذیت سے دوچار کرتا رہتا ہے۔ میں جب انکار کروں میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا تو کہتا ہے کہ چل تیرا حلالہ کروا دیتا ہوں، پھر تو تم مجھ پر حلال ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی ایک ہی سانس لینے کے لیے رکی۔ اس کی کہانی سن کر وہاں بیٹھی ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی۔ سلطان محترم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے دربار میں آنے والی یہ معصوم لڑکی اپنے اندر اتنے دکھ درد چھپائے ہوئے ہے۔ اس کی بات اس لڑکی نے جو کچھ کہا وہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھلا اس شخص کو کیسے زیب دیتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو یہ سب کچھ کرنے کا کہتا جو کہ ایک مسلمان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے سلطان محترم دربار میں بیٹھے اس پاس درباری وزیر مشیر سبھی موجود تھے۔ سلطان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ آج کوئی بھی درباری اپنی شکایت لے کر نہیں آیا تھا۔ اگلے پل انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سلطنت میں اب امن فضا قائم ہے۔ وہ شاہی خزانے پر مزید ترقیاتی کاموں میں وزیروں کے ساتھ بات چیت میں مگن ہو گئے تھے۔ تبھی دربار کے دروازے پر ایک لڑکی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ بے حد دبلی پتلی اور کمزور تھی، اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، تنہا تھی، بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہونے لگی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے ہی دھن میں چلی آ رہی ہو، اس کا ذہن کہیں اور ہو۔ وہ قدم سلطان کے محترم کے دربار کے آگے بڑھا رہی ہو۔ سلطان محترم نے آگے ہی پل کے ہاتھ اشارے سے وزیر کو خاموش کروا دیا۔ اسی لڑکی کی جانب دیکھنے لگے جو مرے مرے قدموں کے ساتھ چل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ سلطان محترم نے اس لڑکی کی حالت دیکھی تو تشویش کا شکار ہو چکے تھے۔ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ وہ چلتی ہوئی سلطان محترم کے قریب آئی لیکن اگلے ہی پل بجائے سلطان محترم کو سلام پیش کرنے لگی۔ وہ منہ کے بل گر چکی تھی۔ سلطان محترم کے قدموں میں آ کر اس کم لڑکی سن کر اگلے ہی پل سلطان محترم تڑپ اٹھے چکے تھے۔ اس لڑکی فوراً اپنے قدموں سے اٹھایا۔ وہاں پر موجود وزیر آگے بڑھ چکے تھے۔ آخر اس لڑکی کو کیا ہوا، کیا کہا تھا؟ بظاہر تو کوئی چوٹ دکھائی نہیں دیتی تھی لیکن جس قدر اس لڑکی کے چہرے پر پریشانی تھی وہ کافی دکھی دل معلوم ہوتی تھی۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا تو لڑکی کو ہوش آ گیا، آنکھیں کھول کر پاس دیکھنے لگی۔ محترم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹا، اس قدر پریشان حالی میں یہاں پر کیسے تشریف لائی ہو؟ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سلطان محترم اسے اپنے سامنے بٹھا چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم میں اپنے داستان آپ کے گزار کرنا چاہتی ہوں۔ شاید آج میرے اس سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہو جیسے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے کان کھڑے ہو چکے تھے، ہر کوئی اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ آخر اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی میں کتنی ہی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، چاقو اٹھاتی ہوں، خود کو مارنا چاہتی ہوں لیکن پھر ہمت نہیں کر پاتی۔ سلطان محترم بڑی بے چین ہوں، کہیں سکون ہی نہیں ملتا۔ شاید دنیا مجھ سے بھی زیادہ گناہ گار کوئی شخص موجود ہوگا کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے ایسے گناہ کروائے ہیں جو میں کبھی خواب میں بھی
نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرے باپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سلطان محترم بے چین سے ہو گئے تھے، اٹھ کر اس لڑکی کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے، تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیسی ناانصافی کی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے باپ کے خلاف سخت سخت کارروائی کروں گا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں پر کتنے ہی لوگ موجود تھے، ہر ایک کی نظر مرکز میں وہ لڑکی تھپ کے سننا چاہتے تھے آخر اس لڑکی کا مسئلہ کیا ہے۔ مگر لڑکی نے سلطان محترم سے کہنے لگی، آپ میرے لیے بڑے ہی محترم ہیں، میں آپ کو اکیلے میں اپنی داستان سنانا چاہتی ہوں۔ مجھے حیا آتی ہے۔ مگر سلطان نے اگلے ہی پل دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں کو دیکھا، پھر کہنے لگے، نہیں بیٹی، یہ سب لوگ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تم اپنی داستان سناؤ، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ تمہارے خلاف ایک لفظ بھی بولے۔ وہ لڑکی جب اپنی داستان سننے لگی تو ہر کوئی سانس روکے اس لڑکی کی بات سن رہا تھا، جو رو بھی رہی تھی، رو رو کر اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ جس نے کچھ اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہ کروایا تھا، شاید ہی آج سے پہلے کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، میری عمر صرف 13 سال تھی جب میری والدہ میرے ماں باپ سے طلاق لے کر چلی گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، کہتی تھی تمہارا باپ برا ہے، بے حیا ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میں رو رو کر کہتی تھی، ماں مجھے آپ کے اور والد دونوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ماں کہتی تھی آپ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تمہارا والد مجھے طلاق دے چکا ہے۔ مجھے میری ماں اپنے ساتھ اپنے بھائی کے گھر بھی لے گئی تھی، لیکن جب میرے ماموں نے مجھے اپنے گھر دیکھا تو صاف الفاظ میں کہہ دیا، بہن تم اگر یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو رہو، لیکن تمہاری اولاد کو یہاں پر نہیں پال سکتا۔ میرے بیٹے جوان ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی آنچ نیچ ہو جائے۔ تماشا لگتا پھرے، میرے ماموں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا میرا خرچ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ مجبوراً میری ماں کو مجھے واپس اپنے والد کے پاس چھوڑنا پڑا۔ مجھے لگا تھا شاید میرے والد اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنی میری ماں کہتی ہے، لیکن میں غلط تھی۔ میرے والد ہر طرح کی برائی تھے، یہاں تک کہ میرے ہوتے ہوئے وہ گھر میں غیر عورتوں کو بلایا کرتے تھے۔ میرا ایک بھائی جو والد کی عادات کو دیکھ کر انہی کی طرح بگڑتا چلا گیا تھا، اکثر والد عورتوں کو لے کر دوسرے کے کمروں میں بند ہو جایا کرتے تھے۔ آدھی رات کو وہ لڑکی ابا سے پیسے لینے کے بعد اسے گھر جایا کرتی تھی۔ میں کھڑکی کے اوٹ سے کھڑی ہو کر یہ دیکھ کر منظر دیکھتی رہتی تھی۔ اس وقت وہ سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ عورتیں میرے والد کے کمرے میں کرنے کیا آتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے میرے والد کی توجہ میری جانب بڑھنے لگی۔ تو پہلے وہ مجھے کبھی کھانے تک نہیں پوچھتے تھے، آپ کھانا ہی میری مرضی کا بننے لگا تھا۔ میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے، میری پسند ناپسند کی اہمیت دیتے تھے، بھائی سے زیادہ مجھے فوقیت دیتے تھے۔ میں جیسے جیسے ہوش سنبھالنے لگی تو میرے والد نے مجھ سے اس قدر کرنے لگے کہ میں اپنی ماں تک کو بھول چکی تھی۔ پہلے جو کبھی کبھار ان سے ملنے چلی جایا کرتی تھی، میں ان سے رشتہ ناتا ہی توڑ دیا تھا۔ ایک روز بھی آیا جب میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میری شادی جس جگہ سے طے کی گئی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، بس اتنا پتا تھا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس شخص کی بہت گہری دوستی ہے۔ نکاح کا زوایا اور کر کے ساتھ ہی مجھے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اس شخص کو بھی اپنا محبوب مان چکی تھی، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے جی جان سے انہیں اپنا شوہر مان لیا تھا، سوچ کے مرتے دم تک اس کی بیوی بن کر رہوں گی۔ لیکن شوہر کو صرف 2 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ شخص گھر آیا۔ میں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، پوچھنے لگا کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا، لیکن اگلے ہی پل وہ مجھے تھپڑ مار چکے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں اس سے کیا غرض، میرا دن جیسا بھی گزرا ہو، چلی جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس، میرا تم سے اب کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس شخص نے کھڑے ہو کر مجھے طلاق دے دی۔ میں تو حیرت سے دیکھ رہی تھی، ابھی شادی کو 2 دن بھی نہیں گزرے تھے، آخر میری کس غلطی کی بنا پر مجھے طلاق دے دی گئی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، لیکن میرے والد تو یوں بیٹھا تھا جیسے انہیں پہلے سے ہی معلوم ہو کہ جیسے اجڑ کر ان کے گھر آنے لگی ہوں۔ میرے بھائی کو تو میری خوشی اور غم میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ والد سے بھی 2 ہاتھ آگے کا آوارہ ہو چکا تھا۔ باپ کو جب بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے تو میرے والد نے صرف میرے سر پر دست شفقت
को रखा था। कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, खुदा इस कमीने को ज़रूर सबक सिखाएगा। इतना कहकर मेरे वालिद वहाँ से जा चुके थे। जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई तो एक मरतबा फिर मेरा निकाह करवा दिया गया था। मैं निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे वालिद ने सारे इंतज़ामात कर लिए थे। अभी अपने शौहर को ही नहीं भूल पाई थी कि वालिद से कहने लगी कि मुझे निकाह नहीं करना, लेकिन वो काफ़ी सख्ती से पेश आने लगे थे। इस मरतबा भी मेरा निकाह हो गया था। एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सका था। मुझे तो समझ ही नहीं आई थी कि आखिर माजरा क्या है, ये लोग मुझे छोड़ क्यों देते हैं। अब तो रिश्तेदार, ख़ानदान वाले भी इस तरह की बातें करने लगे थे। कहते थे कि यकीनन लड़की में कोई ऐब है, वरना कौन इतनी कमसन लड़की को तलाक देकर घर से भेज देता। मेरे वालिद को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जबकि ये सब कुछ सोच सोच कर हलकान हो रही थी। मुझे अपने सांस उखड़ता हुआ महसूस होता था जब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते थे। इससे पहले दूसरा मेरा तीसरा निकाह भी करवा दिया गया था। इस मर्तबा मैंने सोच लिया था जो कुछ हो जाए मैं शादी निभा कर ही रहूँगी, लेकिन इस मर्तबा इस शख्स ने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो मुझसे हक़ को ज़ौजियत भी वसूल करता था, मुझे बहुत मारता था, मेरे नाक मुँह से खून आने लगता था, मुझे मेरे पहले 2 शौहरों के नाम याद करवा कर जलील करता था, जलते हुए कोयले लाकर मेरे जिस्म पर लगा कर कहता था, उन्हें तुम्हें जहाँ जहाँ छुआ था मैं तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को जला दूंगा जहाँ इन दोनों ने अपनी छाप छोड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी और रो रो कर निढाल हो जाती थी और रोते हुए अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी जान चली जाए। मैं रोती चिल्लाती हुई रही, लेकिन इस शख्स को रहम नहीं आता था। ढके छुपे अल्फाज में अपने वालिद को भी बताया कि वो शख्स मुझ पर जुल्म करता है, लेकिन वालिद कहते घर आसानी से नहीं बसते, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी मरतबा भी तलाक का याफ्ता ठप्पा लेकर मैं पे आई थी। मेरा भाई मुझे ताने देने लगा। मेरे वालिद को इन सब बातों को गोया फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कोई इंसान ही नहीं मेरे दिल में पत्थर था, जैसे जब उठाकर कहीं भी रख दिया करते थे और फेंक दिया हो। मेरा जी चाहता कि मैं मर जाऊं। अपने वालिद के आगे हाथ जोड़ दिए कि मज़ीद लोगों में मजाक नहीं बनना चाहती, लेकिन वो कहने लगे, इस मर्तबा जो तुम्हारा निकाह कराऊंगा वो शख्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तुमसे मोहब्बत करेगा। मैं वालिद के कदमों में गिर गई, वालिद के कदमों में गिरकर रोने लगी। मुझे अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे वालिद कहने लगे, तुम्हें मैंने तुम्हारी माँ से जुदा रखा इसलिए ताकि तुम मेरे काम आ सको। इनकी आधी अधूरी बात इस वक्त तो मैं समझ न सकी, लेकिन जब मेरा चौथा निकाह एक बुढ़े से करवाया गया तो अपनी जेब से कई दिनार निकालकर मेरे वालिद के हाथ पर रख रहा था। 3 पोटलियाँ दिनारों से भरी मेरे वालिद के हाथ पर रख दी गई तो मेरे वालिद की आंखों में चमक आ गई। सारी कहानी समझ चुकी थी। मेरे दिल में अपने वालिद के लिए नफ़रत आने लगी थी। मेरे बाप और मेरा भाई बेचकर वो पैसे आपस में बांट रहे थे, तो जैसे मैं जिंदा लाश बन चुकी थी। अपने चौथे शौहर के साथ घर आ गई। इस दफ़ा तो सोच लिया था कि मर जाऊंगी, इस घर से नहीं निकलूंगी, मगर ये बूढ़ा शख्स तो पहले 3 से भी ज़्यादा जालिम था। बात बात पर मारता नोचता, शोर होते हुए मेरे साथ दरिंदगी का मुजाहरा करता, मुझे जला कर रला। इस कर खुशी महसूस होती। एक रोज़ हद ही कर दी, मुझे तलाक दे दी और तलाक देकर बोला कि अब तुम्हें तुम्हारा हलाला करवाऊंगा, तुम्हें इस घर से कहीं जाने तो नहीं दूंगा, तुम जैसी लड़की मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी थी। सुल्तान मोहतरम वो शख्स मेरे ही बाप के घर ले गया। मेरे तो वजूद में गोया जान ही नहीं बची थी। जब इसने कहा कि तुम्हारा हलाला तुम्हारे इस भाई से करूँगा, तो मैं रोती हुई रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती मेरा हलाला मेरे भाई से कर दिया। मेरे भाई ने मेरे साथ जो किया मैं यहाँ पर बयान तक नहीं कर सकती। मैं जिंदा लाश बन चुकी थी, लेकिन मुझे किसी पर रहम नहीं आया। मैं अपने भाई का मुंह नोचती रह गई। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इज्जत हूँ, लेकिन वो बस अपना मतलब पूरा करने के बाद वहाँ से जा चुका था। इसके बाद कितनी मरतबा मुझे हलाला के लिए मेरे भाई के पास भेजा गया और हर बार वो शख्स मुझसे निकाह करके न सिर्फ हमारे दीन की तौहीन कर रहा बल्कि रिश्तों के तकद्दुस भी बमाल कर रहा था। इतना कहकर वो लड़की रोने लगी। अब तो शायद इसकी आंखों से आंसू भी खुश्क हो चुके थे। इस कदर आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी कि गोया
اب خون ابل پڑے گا۔ سلطان محترم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس دکھی لڑکی کی داستان سن کر خود بھی غمگین ہو چکے تھے۔ سلطان محترم اٹھے، کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسے بہت غلط ہوا ہے۔ تم پر اس عمر کے کتنے ہی زیادہ دکھوں کا وزن ڈال دیا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، سلطان کی بارگاہ میں اس کے بعد کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ بس تم دیکھو میں تمہارے ساتھ غلط کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہارے باپ ذلیل ترین انسانوں میں سے ایک انسان ہے جس نے اپنی ہی بیٹی کا سودا کر کے اسے نکاح کے نام دیا۔ نکاح جیسے رشتے کی تقدس کو اس نے تار تار کر دیا۔ سلطان محترم نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور اس لڑکی کو دلاسا دیا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگوں کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی تھی، لیکن وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان محترم بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں تک آئی ہوں، اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ خدا را مجھے موت کی سزا سنا دے، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے مار دے۔ لیکن سلطان محترم اسے سمجھانے دیں کہ اپنے وزیر سے مخاطب ہوئے تھے۔ وزیر ہاتھ باندھ کر سلطان محترم کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان محترم نے وزیر کو کچھ سمجھانے لگے، جسے سن کر وزیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ سلطان محترم کے منصوبے کے مطابق وہ لڑکی واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر اس کا حلالہ وہ لڑکی اپنے بھائی کے گھر میں موجود تھی۔ باپ کو اس کے خلاف ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جبکہ بھائی جب اس لڑکی کو دیکھا آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی کہ کہنے لگا، خود کو دلہنوں کی طرح تیار کر کے رکھو، ابھی میں آتا ہوں۔ لڑکی نے اندھیرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس میں سے وہ لوگ انجان تھے۔ گھر میں صرف فاریال ہی داخل نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ سلطان محترم کا وزیر بھی داخل ہو چکا تھا، جو کہ فاریال کے کمرے میں بستر کے نیچے موجود تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فاریال کا بھائی کمرے میں داخل ہوا، آ کر ہنسنے لگا۔ فاریال کا خوب مذاق اڑانے لگا کہ تم مردوں کے بیچ ایک کھلونا بن کر رہ چکی ہو، شاید آج اس سے پہلے کسی عورت کی اس طرح کی قدر تذلیل ہو جیسے تمہاری تذلیل ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے، نہ جانے کیسے، مگر فاریال صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فاریال کا بھائی آگے بڑھا، کہنے لگا کہ آگے۔ وزیر نے بیڈ کے نیچے سے ہاتھ نکال کر وہ خنجر اس کے بھائی کے پیر میں گھونپ دیا۔ خنجر لگنا تھا، وہ چیخنے چلانے لگا۔ گھر میں بیٹھا ہوا فاریال کا باپ، اس کا بوڑھا شوہر بھاگ کر اس کمرے میں آئے تھے، لیکن تب تک کمرے کے دروازے پر فاریال کا بھائی زمین پر گر کر اپنے پیر پکڑ کر چیخے جا رہا تھا۔ خون فرش پر پھیل چکا تھا، خنجر بھی پھنسا ہوا تھا۔ دونوں ہی بھاگ کر اندر داخل ہوئے تھے، لیکن جب کمرے میں فاریال کے ساتھ سلطان محترم کو دیکھا تو وہ گھبرا چکے تھے۔ اگلے پل کے گھر دیواروں سے سپاہی کو اندر داخل ہوتے ہوئے سب ہتھ کڑیاں پہنا کر سلطان محترم دربار میں حاضر کیا تھا۔ سبھی سر جھکا کر کھڑے تھے، چہرے پر پسینے سے شرابور تھے، جبکہ سلطان محترم کے ساتھ فاریال سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان محترم نے سپاہیوں کو بھیج کر فاریال کے سابقہ تینوں شوہروں کو بھی وہاں پر بلا لیا تھا۔ سب سے پہلے شوہر جس سے پوچھ گچھ کی، پھر دوسرے شوہر سے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد تیسرے سے۔ ان تینوں کا کہنا تھا کہ شخص نے پیسوں کی عوض اپنی بیٹی بیچی تھی، وہ بھی نکاح کے نام پر، لیکن ہمارا کوئی کام لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کرنا، مطلب پورا ہونے کے بعد ہم نے اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ فاریال ایک جانب کو بت بنی کھڑی تھی۔ جب چوتھے شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی کہا۔ کہنے لگے کہ سلطان مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں اس لڑکی کو دوبارہ کوئی نہیں دکھ دوں گا۔ اس شخص نے میرا بہت ادھار دینا تھا، اس نے میرا قرض اتارنے کے لیے اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دی، اس لیے جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو اس کے باپ مجھ پر غصہ آتا تو میں اسے خوب ذلیل کرتا اور جان بوجھ کر اس کا حلالہ اس کے ہی بھائی سے کرواتا۔ اگلے ہی پل سلطان محترم اٹھے اور ہاتھ میں ہتھیار لے کر ان تینوں باپ اور بیٹے شوہر کے منہ پر مارا اور وہ تینوں خوف کے مارے کانپ رہے تھے، جبکہ سلطان محترم بارعب انداز میں بولے، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تمہیں مقدس رشتوں کا احترام نہیں ہے؟ تم خود کو مسلمان کہتے ہو، تمہارے رگوں میں خون ہے یا شیطان کے پلید کی شیطانیت ہے تمہاری رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی ہے؟ ایک مسلمان کیسے رشتوں کے تقدس کو پامال کر سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اگلے ہی پل فاریال کا باپ روتے ہوئے سلطان محترم کے قدموں میں بھی گر گیا۔ کہنے لگا، نہیں سلطان محترم، حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان محترم، دراصل میرا بیٹا فاریال کا سگا بھائی نہیں ہے، یہ نیا انکشاف تھا جو سلطان محترم کے دربار میں سب
हुआ था। सुल्तान मोहतरम इस शख्स का चेहरा देख रहे थे। जख्मी भाई अभी अपने पेड़ को पकड़ने से दर्द हिला रहा था जब वो शख्स कहने लगा कि ये लड़का मेरी साबका बीवी की सहेली का बेटा था। इसकी सहेली वफात पा गई थी, अपना बेटा मेरी बीवी के पास सुपुर्द कर गई थी, तब से ये लड़का हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये बात फरियाल नहीं जानती थी। नहीं, आज तक मैंने इसके गोश गुजार किया। फरियाल पर तो आसमान टूट पड़ा था। एक बोझ इसके सर से कम हुआ था कि इसका निकाह इसके भाई के साथ नहीं हो गया। लेकिन जिस कदर इसकी इज्जत पामाल की गई थी वो अभी तक सख्ते कैफियत में खड़ी थी। भले वो फरियाल का सगा भाई न था, लेकिन मुंह बोला पालक तो था, वो इसे सगा भाई समझती थी। सुल्तान मोहतरम ने वहाँ पर खड़े सिपाहियों को हुक्म दिया इसको बाप को इज्जत का निशान बना दिया जाए, जबकि बीच चौराहे पर डंके बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाए, इसे पत्थर मारे जाएं, सुल्तान की बेटी को यहाँ पर बुलाया जाए और पत्थर मारकर ऐसे बाप को क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया जाए। ये सुनकर सिपाही फ़ौरन फरियाल के बाप को घसीट कर ले जा चुके थे, जबकि इसके साबका तीनों शोरों को सूदखोरी और जुएबाजी के इल्ज़ाम में कैद खाने में डाल दिया गया था। सुल्तान मोहतरम ने फरियाल के भाई को भी कोड़े मारने का कहा और इसे बाप के साथ ही फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। पीछे फरियाल का बुरा शौहर बच चुका था जो कि रो रहा था, फरियाल को अब हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन सुल्तान मोहतरम ने इसे भी भूखा प्यासा कैद खाने में डाल दिया, जबकि तब तक जिंदा रह सकते हो रहो, जैसे ही तुम मरोगे तुम्हें उठाकर कैद खाने से बाहर फेंक दिया जाएगा। वो रोता चिल्लाता रहा, मगर सिपाही से घसीट कर वहाँ से ले जा चुके थे। एन इसी वक्त फरियाल बेहोश हो गई थी। तबीब को बुलवाया गया। फरियाल का दिल धड़कना बंद हो गया था। तबीब भी इलाज कर रहा था, लेकिन यही कहना था कि इस लड़की के दिल ने इतना बोझ अपने अंदर समा रखा था, ये लड़की अब शायद ही जिंदा हो सके। फ़ौरन ईशाई बागीचे से कीमती जड़ी बूटियाँ सुल्तान मोहतरम के हुक्म पर मंगवाई गई। फरियाल 2 दिन बाद होश में आ चुकी थी, मगर रो रो कर यही कहती थी मुझे मार दिया जाए, सुल्तान मोहतरम मुझे फांसी दे दी जाए। इस मरतबा भी ज़रा होश आने पर वो यही बोली। जब अपनी गाल पर एक लमस महसूस किया, आंखें खोल कर देखी तो सामने फरियाल के वालदा मौजूद थी। माँ को देखकर बेटी सिसक कर रोने लगी। माँ से लिपट कर दिल को बाहर हल्का करने लगी, जबकि वही सुल्तान मोहतरम सबका कैफर के दाद तक पहुँचाने के बाद दोनों बेटी को अपने महल में कनीज बना लिया। जिस कदर सितम फरियाल के हुए, इसे ठीक होने के बाद वक्त लगना था। सुल्तान मोहतरम बताते खुद इसके लिए तबीब बुलवाते, सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत करने का कहते। ये यकीन दिलाया कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हुआ है, बस हमेशा इसकी ज़ात से तवक्कुल करो। कहा जाता है कि फरियाल एक अपनी आखिरी सांस तक सुल्तान के महल के में बतूर कनीज रही, लेकिन दोबारा कभी शादी नहीं की। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।